بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری روٹین میں یہ ہے کہ ایک دوائی کی تفصیل، مشہور علامات آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر وہ علامات آپ کو یاد ہوں تو پھر وہ اس بیماری کے لیے آپ دوا خود تشخیص کر سکتے ہیں، دوائی بازار سے مل سکتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ علم کو عام کیا جائے، جو نہیں جانتے ان کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہو اور ان کے لیے اپنا علاج کرنا کم از کم آسان ہو۔ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو آپ کو فوراً آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا یوٹیوب پہ چڑھتے ہی۔ اگر نہیں سبسکرائب کیا تو پھر آپ سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آئندہ جو آنے والا پروگرام ہے وہ بہت اہم ہے۔ ادویات کے علاوہ آپ کو 1974 کی اسمبلی کے حالات بتانے ہیں، اور وہاں کیا ہوا اور جماعت احمدیہ نے وہاں کیا جواب دیے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، یہ سب آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ روحانی طور پر آپ کو تربیت کے لیے قصے کہانیاں جو سچ پر مبنی ہوں، حقیقت ہو، یہ جو زندگی میں کام آنے والے ہوں، وہ اس چینل میں آئندہ سے بتائے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ واٹس ایپ کے ذریعے کئی نمبر مجھ سے مس ہو جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، پھر آپ وہ لیکچروں سے محروم ہو جائیں گے اچھی باتیں سننے سے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہو تو آپ کو اسی وقت اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا، اور آپ گھر بیٹھے اپنے ہینڈی پر، موبائل پر وہ ہر چیز سن سکیں گے جو ہمارے اس اسٹوڈیو سے جاری ہوگی۔ تو آج کی دوائی کا ذکر کرتے ہیں۔ دوائی کا نام ہے ایسافوٹیڈا۔ ایسافوٹیڈا ہینگ کو کہتے ہیں۔ ہینگ جس میں بہت بدبو آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پنساریوں کے پاس جب ہینگ ہو تو وہ ڈبہ کھول لیں تو سارے بو پھیل جاتی ہے۔ تو انگریزی میں اس کو شیطان کی ٹٹی کہتے ہیں، شیطان کا پخانہ۔ غالباً شدید بدبو کی وجہ سے وہ اس کو شیطان کا پخانہ کہتے ہیں۔ اس دعا کے بڑے دو فعل ہیں۔ ایک فعل تو ہے ری کا پیدا کرنا، یہ بہت ری پیدا کرتا ہے۔ دوسرے یہ ہڈیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہینگ جو ہے وہ پیٹ میں جا کر ری پیدا کرتی ہے اور ہڈیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ری جو ہوتی ہے وہ نیچے کو نہیں جاتی، اس کی ری اوپر کو آتی ہے، اوپر سے گلے سے نکلتی ہے، ڈکار بڑی زور سے آتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ یہ نیچے کو ہوا نہیں خارج ہوتی، یہ اوپر کو خارج ہوتی ہے۔ گولا سا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کا گولا گلے تک آ رہا ہے، نیچے تو قطعاً نہیں جاتا، تو گلے کے گولے کی وجہ سے دم بھی گھٹتا ہے۔ تو اس طرح معدہ سے اٹھ کر گلے میں پھنسا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ریا کی علامت کی وجہ سے ہسٹیریا
جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں، دماغ کو کچھ ہو جانا، ایسی باتیں کرنا۔ دیہاتوں کے لوگ تو کہتے ہیں اس کو سایہ ہو گیا ہے، اس کو جن ہو گیا ہے، اس کو چڑیل آ گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ چڑیل ہوتی ہے نہ جن ہوتا ہے، وہ اندر کی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہسٹیریا کی علامت میں بھی یہ دوائی مفید ہے۔ اگر پیٹ میں گولا ہے اس میں بھی مفید ہے، اگر گیس اوپر کو آتی ہے اس میں بھی مفید ہے، اگر گلے میں گولا پھنستا ہے اس کے لیے تو یہ زبردست دوائی ہے۔ تو ڈکار آتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، دوسروں کو بھی یہ تنگ کرتا ہے، ایسے میں پھر ایسی علامتوں کے لیے ایسا فٹیڈا دوائی جو ہے پوٹنسی کی صورت میں یہ ہے۔ یہ ہسٹیریا کی علامت میں نے بتا دیا، لیکوریا۔ ایسے ہی مستقل جو اخراجات بند ہو جانے سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں، ڈکاریں بدبودار، ہڈیوں پر عمل، آتش کی وجہ سے ہڈیوں کا گلنا سڑنا، ہڈیوں کا گلنا سڑنا، ہڈیوں سے پیپ کا نکلنا، ہڈیوں میں درد ہونا، ہاتھ لگانے سے یا چھونے سے بھی سخت درد ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اور ان سے جو پیپ نکلتی ہے نہایت بدبودار ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں رات کو شدید دردیں ہوتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ کا کم ہو جانا یا دب جانا بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ چند ایک علامت ہیں اس کی۔ اگر یہ علامتیں کسی میں پیدا ہو جائیں تو اس کی دوائی پھر ایسا فٹیڈا ہے۔ ایسا فٹیڈا 30 کی طاقت میں آپ دیں، اور اونچی طاقتوں میں بھی دے سکتے ہیں یہ اگر لمبی بیماری ہے تو اس کی مرکزی علامات یہ ہیں: بدبودار اخراج، ریا بدبودار جو معدہ سے اوپر کو اٹھے۔ اگر نیچے کو جائے تو پھر یہ دوائی نہیں ہے، پھر اور دوائیاں ہیں، کاربوویج ہے، لیکن یہ صرف اوپر کو منہ کی طرف آتی ہے، منہ سے ہوا نکلتی ہے۔ ہڈیوں کے پرحص درد اور آتش کی زخم وغیرہ، اس کے لیے یہ دوائی، اس کی یہ مرکزی علامات ہیں۔ پیٹ سے ہوا گولے کی صورت میں، گلے تک آنا، گلے میں پھنس جانا، اگر نکلنا ہے تو بڑی زور سے، آواز سے پھر ہوا باہر خارج ہوتی ہے، ڈکار آتا ہے اور بدبودار ہوتی ہے ڈکار، دوسروں کو بھی بدبو آتی ہے، ساتھ والوں کو، اور بندے خود کو بھی بدبو آتی ہے۔ یہ اس کی ہیں مرکزی علامات۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا پیٹ اتنا خراب ہے تو یہ آپ دوائی استعمال کر کے دیکھیں۔ اس کو چھوٹی پوٹنسی سے شروع کریں، یعنی درے میں شروع کریں، D3 جس کو کہتے ہیں، اور 3X بھی کہتے ہیں، 4X بھی کہتے ہیں، 6X بھی کہتے ہیں۔ اس سے اگر آپ ابتدا اس سے کریں تو پھر بڑی طاقت کی طرف جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس قسم کی گندی بیماری سے بچا کے رکھے اور کامل شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔